میں ذرا قادر خان مندوخیل صاحب کو شامل کروں سر. قادر خان مندوخیل صاحب، میں اس سے پہلے کہ آپ سے یہ تمام چیزیں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سڑکیں بھی بند ہیں، موٹر ویز بھی بند ہیں، موبائل کی بھی متعلق کہا جا رہا ہے کہ کسی وقت بند کر دیا جائے گا. تو تحریک انصاف تو یہی چاہتی تھی کہ یہ سب ہو تاکہ ان کا پروٹیسٹ رجسٹر کہیں ہو سکے، مگر جس طرح فردوس شمیم نقوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. انہوں نے کہا ہم نے کوئی رکاوٹ ہٹانی ہی نہیں، جہاں رکیں گے وہاں بیٹھ جائیں گے. جی سلمان حیدر صاحب، آپ کو نقوی صاحب اور ان کی پارٹی کا اقتدار کی پڑی ہے. خود نقوی صاحب کے صوبے میں جس طرح دو گروپوں میں لڑائی ہو رہی ہے، آج بھی 18 افراد جان سے گئے، 30 زیادہ زخمی ہوئے. اس سے پہلے 45 افراد جان سے گئے. کیا اس کی طرف بھی کوئی توجہ ہے، یا اپنی کرسی لینے کے لیے یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب نقوی صاحب نے جو بات کی ہے تو وہ تو آخری کال تو نہیں ہوا، یہ تو پھر اس نے غلط بیانی کی آخری کال کا. وہ کہتے ہیں کال ہوتا رہے گا. اور مجھے حیرت ہے، آپ نے بھی انٹرو میں ایک بات کی ہے علی گور بلوچ صاحب سے کہ اگر سارا پاکستان آپ نے بند کر دیا اور انہیں کال 10 دن بعد کر لی ہے، کیا آپ اور عمران خان صاحب پاکستان کے ساتھ یہی کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا معیشت بیٹھ جائے؟ کیا آپ یہی چاہ رہے ہیں اپنے صوبے میں آپ اپنے گھر نہیں جا سکتے ہو؟ وزیر اعلیٰ اپنے گھر نہیں جا سکتا ہے؟ مجھے بتا دیں اگر گنڈاپور صاحب اپنے علاقے میں چلے جائیں. سوائے میں بار بار کہتا ہوں کہ پشاور کے علاوہ میں لفظ استعمال کرتا تھا، شاید وہ بھی مجھے واپس لینا پڑا، کہ پشاور کے علاوہ کسی شہر میں ان کا جو نا ریٹ قائم نہیں ہے. اور ابھی 2 دن پہلے پشاور میں جو ایک آدمی کو اپنی بچے بیوم کو سامنے قتل کر کے اور وہ شخص اپنا بندوق لے رہا تھا، تو کیا پشاور بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں کر کے آپ کو پڑی اقتدار کی. ابھی بیلاروس کا وفد آ رہا ہے، اس کا صدر آ رہا ہے، اس سے پہلے شنگھائی کانفرنس ہو رہا تھا. یہ آخر اس ملک کے ساتھ کرنے کیا چاہ رہے ہیں؟ یہی رٹے ہوئے جملے دوبارہ، کیا یہ رٹے ہوئے جملے جو آپ کر رہے ہو، کیا جنرل گینگسٹر فیض نے آپ کو 2018 میں ITS میں بٹھا کے آپ کو نہیں بٹھایا؟ کیا آپ کو جنرل گینگسٹر نے آپ کے ساتھ فوج کے اندر بغاوت کی تربیت نہیں دی؟ کیا کور کمانڈر ہاؤس میں شہداء کے یادگاروں پہ جو آپ نے کیے وہ کافی نہیں ہے؟ کہ اوپر سے آپ کی بشرا بی بی آ گئی ہے، سعودی عرب کے اوپر الزام لگا ہے کہ وہ شریعت ختم کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کے ملک میں ہے کدھر شریعت؟ آپ کے ملک میں یہی آپ کے جو چل رہے صورتحال، آپ تو شریعت کی نزدیک بھی نہیں گزرے ہو. پاکستان اگر شریعت ایک ملک میں دنیا میں وہ ہے سعودی عرب. کیا سعودی عرب والے اپنے ملک میں شریعت ختم کرے اور آپ کو بھی شریعت نہیں کرے؟ میں تو کہہ رہا ہوں قادر خان صاحب، وہ تو کون سی تردید؟ کس بات کی تردید؟ کس بات؟ نا سلمان صاحب، کس بات کی تردید؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو سعودی عرب کا نام ہی نہیں لیا. ہمیں تو پھر کس کا نام لیا ہے؟ جنرل باجوہ صاحب. اگر میں سعودی عرب گیا ہوں، ہمیں تو جنرل باجوہ صاحب دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، جنرل، اچھا میرے بھائی کہا تو بی بی نے نا، بشرا بی بی نے کہا کہ خان اتنی پوتر ہے، اتنا فرشتہ ہے، ننگے پاؤں گیا، اور ننگے پاؤں آنے کے بعد وہاں سے کہ کس کو لیا ہے؟ یہ کس کے بارے میں، کس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ ایک ملک رہ گئے جو ہمارا سب کچھ اسلام کا وہیں پہ ہے، مکہ، اور ہمارا سب کچھ وہیں پہ، اس کو بھی آپ شریعت ختم کر رہے ہو. آپ کے ملک میں شریعت کون لا رہا ہے؟ ذرا شریعت لانے والوں کا ذرا ماضی تو دیکھیں نا، ان کا ماضی تو دیکھو. یہ شریعت لانے والے چہرے جو کر رہے ہیں، خدا کا واسطہ آپ نے اقتدار کے لیے پورے پاکستان، فوج، عدلیہ، ہر چیز کا بیڑا غرق کر کے اب اسلام کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے. پہلے اسلامی ٹچ تھا، اب شریعت. کون سا شریعت لا رہے ہو پاکستان میں؟ یہ شریعت ہے؟ شریعت تو پاکستان میں کبھی آئی نہیں. میں یہ نہیں کہتا پی ٹی آئی کسی پارٹی نے نہیں لایا یا شریعت. کون سا شریعت؟ اچھا میں نے بریک لینی، اس سے پہلے صرف میرے سوال کا جواب دے دیں. جس چیف جسٹس نے کہا کہ شریعت کوڈ پاکستان میں ہے اور اس کو تو کھڑے کھڑے نکال دیے بے نظیر بھٹو شہید کے وقت میں، آپ کو یاد نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوا تھا. بالکل ہسٹری ہے، یہ تاریخ ہے. یہ